دیکھیں گے کہ پیڑ نظام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، منظم ہیں، ڈالیاں بھی تراشی ہوئی ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں، تو نتیجہ کیا نکالیں گے کہ جنگل کو کوئی منظم کرنے والا نہیں تھا، اس لیے وہ ادھر ادھر جیسا رہ گیا۔ لیکن باغ کو منظم کرنے والا مالی تھا، اس نے نظام دیا، اس لیے وہ منظم رہا۔ اگر اللہ کو نہیں مانو گے تو پھر کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، اگر اللہ نہ ہوتا تو نظام بکھر جاتا، یہ درہم برہم ہو جاتا۔ یہ نظام کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو اس کائنات کو منظم کر رہا ہے۔ چھوٹی سی چیز بھی اگر ہے تو اس کو نظام کی ضرورت ہے۔ جیسے گھر ہے، اگر اس میں کوئی منظم کرنے والا نہ ہو تو وہ بکھر جاتا ہے، اگر اس کو کوئی نظام دینے والا نہ ہو تو وہ بکھر جاتا ہے۔ تو نظام محترم، اس لیے کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے کہ اسے منظم کر رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہی ذات واجب الوجود ہے، وہی پروردگار عالم کی ذات ہے۔ عزیزان محترم، خالق کائنات نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا، اور انسان جب اس دنیا میں آ گئے تو پھر پروردگار عالم نے انبیاء بھی اپنی طرف سے رہبر ہادی بھی بھیجتا رہا، اور آہستہ آہستہ جیسا جیسا زمانہ ہوتا تھا ویسے ویسے ہادی اور رہبر اس دنیا میں آتے تھے۔ زمانہ مشکل ہوتا گیا، رہبر جو ہے وہ ہادی جو ہے ویسے ہی عہدے والے آتے رہے۔ عزیزان محترم، اب آ گیا بالکل پورا شوب دور، جس نور کو پروردگار عالم نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا اور اس دور کے لیے بچا کے رکھا تھا جو سب سے خراب و خطرناک دور تھا۔ لہذا اس دور میں پروردگار عالم نے اپنے سب سے بڑے مخلوق، جس مخلوق کے بعد پروردگار عالم اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں بنائی، تو خلق اول بھی ہے، نور اول بھی ہے، اس کو اس کائنات میں بھیجا، اور وہ اللہ کا آخری نبی جو سید الانبیاء ہے وہ اس دنیا میں آ گیا۔ عزیزان محترم، جب نبی اس دنیا میں آئے تو پہلے انہوں نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ پیش کیا۔ آتے ہی دین نہیں پیش کر دیا کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اسلام لے کے آیا ہوں، تم آؤ اور فوراً کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ چونکہ عرب کا ماحول اور مزاج اتنا خراب تھا کہ فوراً اگر وہ کہتے میں اللہ کا نبی ہوں اور اسلام لے کے آیا ہوں تو ریئیکشن غلط ہو جاتا، لوگ نہ نبی کو ایکسپٹ کرتے نہ ان کے دین کو قبول کرتے۔ پھر کیا کیا؟ نبی نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا، اپنے کردار کا مظاہرہ کیا۔ 40 سال تک نبی اپنا اخلاق دکھاتا رہا، اپنا کردار دکھاتا رہا، اور اس قدر اپنا اخلاق پیش کیا کہ عرب کے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ تو امین ہے، یہ تو صادق ہے، اور اپنی امانتیں اس کے گھر میں جا کے جمع کروانے لگے۔ جب نبی خدا نے دیکھا کہ یہ ہمیں امین مان چکے ہیں، یہ ہمیں صادق مان چکے ہیں، تو پھر کہا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں اسلام لے کے آیا ہوں۔ عزیزان محترم، بعد میں مسلمانوں کو یہ لگا کہ یہ نبی تو 40 سال بعد نبی بنا ہے، لیکن یہ نبی 40 سال بعد نبی نہیں بنا، تم اس قدر گڈھے میں پڑے ہوئے تھے، ایسی تاریکی میں پڑے ہوئے تھے کہ پہلے اس نے وہاں سے تمہیں نکالا، اس لائق بنایا کہ ہم دین پیش کریں۔ نبی کو 40 سال نہیں لگا ہے نبی بننے میں، تمہیں 40 سال لگ گیا کہ نبی کو نبی سمجھو۔ لہذا پہلے اس نے تمہارے ذہن کو ہموار کیا، ذہن کو تیار کیا، اور پھر اعلان رسالت کر دیا۔ عزیزان محترم، اعلان رسالت جب ہو گیا اور عزیزوں پر پھر اللہ کے نبی نے کچھ مخصوص شخصیات کا تعارف کرانا شروع کیا۔ کہا دیکھ لو، یہ وہ شخصیت ہے جن کو ماننا تمہارے اوپر لازم ہے، یہ وہ شخصیت ہے جن کو ماننا تمہارے اوپر لازم ہے۔ کبھی امام علی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، کبھی امام حسن کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، کبھی امام حسین کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، کبھی شہزادی کونین کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ دنیا کو اب پیغمبر بتا رہے ہیں کہ دیکھو فضیلتیں ان کے پاس ہیں، فضیلتوں نے ان کا گھیراؤ کر رکھا ہے، فضیلتوں نے ان کا دامن پکڑ رکھا ہے۔ کیوں پیغمبر اسلام یہ ماحول بنا رہے تھے؟ اس لیے نبی کو پتا تھا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو دین کا شرازہ بکھرنے نہ پائے،
دین کو کوئی ہو جو سنبھالنے والا ہو. اس لیے جگہ جگہ پہ ان کی عظمتوں کا اعلان کیا, ان کی فضیلتوں کا اعلان کیا, جگہ جگہ پہ ان کو بتایا کہ ان کی عظمتیں کیا ہیں, ان کی فضیلتیں کیا ہیں. جب سب بتا چکے تو پیغمبر کی زندگی میں تو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا, قبول کیا, مانا, سمجھا. عزیزان محترم, لیکن پیغمبر نے ایک ایک فضیلت, ایک ایک معیار جو ہے وہ بتا دیا دنیا والوں کے سامنے. عزیزوں, اور جو میں نے آپ کے سامنے ابھی قرآن کی آیت سنائی, یہ آیت یہاں بھی پیغمبر اسلام نے دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو اہل بیت کی عظمت کیا ہے, اہل بیت کی شخصیت کیا ہے. اس آیت کا شان نزول کیا ہے سب کو بتایا آپ لوگ. شان نزول کیا ہے کہ حدیث کیسا جو آپ پڑھتے رہتے ہیں ہر شب جمعہ کہ پیغمبر اسلام نے کیا کیا جب پنجتن کو چادر میں جمع کیا. عزیزان محترم, حدیث کیسا کیا ہے؟ اب بات آ گئی ہے, یہیں شروع کروں. حدیث کیسا جمعرات کے دن شب جمعہ دو دعائیں پڑھی جاتی ہیں, دعائے کمیل اور حدیث کیسا. اور بہت جگہ آپ چلے جائیں تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حدیث کیسا کی سند معتبر نہیں ہے, نعوذ باللہ, لہذا کیا کیا جائے, دعائے کمیل پڑھا جائے. میں یہ کہتا ہوں دونوں کا رتبہ اپنا الگ الگ ہے. جہاں دعائے کمیل کا رتبہ ہے وہی حدیث کیسا کی بھی عظمتیں ہیں. اللہ نے مطلب اس کی عظمت الگ ہے, اس کا رتبہ الگ ہے. یہ بھی باکمال ہے, یہ بھی باکمال ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دعائے کمیل اس لیے پڑھیں کہ مجھے حدیث کیسا چھوڑنا ہے. نہیں, آپ حدیث کیسا بھی پڑھیے, دعائے کمیل بھی پڑھیے. جملہ سمجھیے گا, آپ حدیث کیسا بھی پڑھیے, دعائے کمیل بھی پڑھیے. عزیزان محترم, دونوں کیا ہے, جب اہل بیت نے چاہا کہ اللہ کی عظمتوں کو بتایا جائے تو اس کے دعائے کمیل کہتے ہیں, اور جب اللہ نے اہل بیت کی عظمتوں کو بتانا چاہا اسے حدیث کیسا کہتے ہیں. دعائے کمیل وہ ہے کہ اہل بیت اللہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, اللہ کا مرتبہ بیان کر رہے ہیں. حدیث کیسا کیا ہے, اللہ اہل بیت کا مرتبہ بیان کر رہا ہے. اللہ نے بولا. اور حدیث کیسا کہ بہت زیادہ فوائد, اور اب چونکہ بات آ گئی ہے تو ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناتا رہا ہوں. صرف یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, مسلمان مطلب شیعہ بھی نہیں, مسلمانوں کے لیے بھی نہیں. ایک بڑا جو غریب واقعہ ملتا ہے کہ ایک عیسائی, وہی اپنے یورپین ملک میں ہی رہتا تھا, وہ عیسائی, اور کافی لعین سے ہٹا کٹا عیسائی. اس کیا ہوا, اچانک اس کو ایک مرض ہو گیا اور بہت تیزی سے اس کا کیا ہے ویٹ ختم گھٹنے لگا, کمزور ہونے لگا. تو کچھ دن اس نے ڈال دیا کہ ہو سکتا ویسے ہی کمزور ہو رہا ہے, ویٹ گھٹ رہا ہے. لیکن جب بہت زیادہ کمزور ہو گیا تو پھر ڈاکٹر کے پاس گیا. جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے چیک کیا تو پتا کیا نکلا کہ تمہیں تو ڈائبٹیز ہو گئی ہے, شوگر پیشنٹ ہو گیا, تمہارا شوگر لیول بہت بڑھا ہوا ہے, اور بہت بڑا اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس نے تمہارے جتنے بھی اندرونی آرگنز ہیں وہ سب کو ڈیمیج کر دیا ہے, کڈنی خراب کر دیا, لیور خراب کر دیا, ساری چیزیں جو ہیں حدیث کیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں سنیے گا. یہ تمام چیزیں اس نے ختم کر دیا ہے. اب وہ ڈاکٹر کے پاس علاج کروا رہا ہے, کہا تو ساری چیزیں تمہاری خراب ہو گئی ہیں, لہٰذا اب علاج کیا کیا ہے, جو علاج چل رہا ہے تو چل رہا ہے. عزیزان محترم, وہ چیک اپ وغیرہ اس کے ہو رہے ہیں, علاج ہو رہا ہے. اس کا ایک دوست شیعہ تھا, توجہ کیجیے گا, اس کا دوست شیعہ تھا. اب وہ بیچارہ بیمار رہتا ہی تھا, تو اس کے دوست نے کہا کہ چلو ہمارا ایک مذہبی پروگرام ہے جس کو ہم لوگ مجلس کہتے ہیں, جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے, وہاں چلو. ساتھ میں لے کے آ گیا, بہت پہلے لے کے آ گیا. توجہ کیجیے گا, جو ہم آتے ہیں جب منبر پہ خطیب بیٹھ جاتا ہے تب آگے چلے آتے, چلو وہ بہت پہلے لے کے آیا. کب لے کے آیا, ہمارا پروگرام کیا ہوتا ہے, اکثر پروگرام حدیث کیسا شروع ہوتا ہے, لہذا وہ حدیث کیسا سے پہلے لے کے آیا. اب حدیث کیسا ہوئی, پیشخانی ہوئی, سوسخانی ہوئی, پیشخانی ہوئی, مجلس ہوئی, نوحہ ہوا, ماتم ہوا, تبرک بٹا. اب جب چلنے لگے دونوں تو یہ عیسائی دوست اپنے شیعہ دوست سے کہتے یہ بتاؤ کہ جو پروگرام کے شروع میں جو چیز پڑھی گئی وہ کیا تھی. توجہ کیجیے گا, پروگرام کے شروع میں جو چیز پڑھی گئی وہ کیا تھی. کہا کیا ہوا, کہا کہ وہ کون سی چیز تھی. کہا وہ حدیث کیسا ہے, اس میں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, ان کا تذکرہ. کہا وہ جب تک پڑھی جاتی رہی میرے دل کو سکون ملتا رہا اور مجھے اطمینان ملتا رہا. اور اس نے کیا کہا
کہا کہ دیکھو میں پڑھ تو نہیں سکتا, پڑھنا نہیں جانتا, لیکن اتنا کرو کہ میرے لیے اس کا آڈیو کلپ کا انتظام کرو, میں کیا کروں گا روز اس کو سنوں گا. اور اس نے کیا کیا, حدیث کے ساتھ پڑھ نہیں رہا ہے, صرف روز سن رہا ہے حدیث کے ساتھ, صرف روز سن رہا ہے. اب کچھ دن ہو گئے, ڈاکٹر بلاتے ہیں نا مہینے مہینے آیا کرو چیک اپ کے لیے. اب کئی دن جب سن کے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے بلڈ لیا, اس کو خون لیا, چیک اپ کے لیے بھیج دیا. بہت دیر ہو گئی, جب کوئی جواب نہیں آیا تو گھبرا گیا کہ بھائی ڈاکٹر ابھی تک رپورٹ بھیج رہے ہیں, کوئی مسئلہ خراب ہو گیا کیا ہمارا, کیا میرے بچنے کی امید نہیں ہے. جب کچھ دیر ہو گئی تو ڈاکٹر آیا, آنے کے بعد سے کہتا ہے میں تو تمہارے مسئلے میں بڑا تعجب پڑا ہوں. تو کیا ہوا, اتنا دیر کیوں لگ گئی؟ کہا دیر اس لیے لگ گئی کہ جب میں نے تمہاری رپورٹ پڑھی تو مجھے شک یہ ہوا کہ تمہارا بلڈ یہاں ان لوگوں نے بدل تو نہیں دیا, چیک کرنے والوں نے خون تمہارا بدل تو نہیں دیا. لیکن جب ہم نے پوری تحقیق کری تو پتہ چلا نہیں, خون نہیں بدلا گیا, خون تمہارا ہی ہے. کہا ہوا کیا؟ کہا ہوا یہ کہ تمہاری تو بیماری اتنی بڑھ گئی تھی کہ تمہارے سارے آرگنز فیل ہو چکے تھے, لیکن اب جو رپورٹ آئی ہے, جو شوگر لیول ایک تندرست آدمی کا ہونا چاہیے وہی پہ آ کے رک گیا ہے. تم نے کون سا علاج کیا ہے؟ اس نے کہا ہم کوئی نہیں علاج کیا, بس مذہب شیعہ میں کے پروگرام میں گیا تھا, وہاں سے حدیث کیسا لے کے آیا, بس وہی مسلسل سن رہا تھا. اس کا فائدہ یہ ملا کہ اس کی بیماری مسلمان نہ ہونے کے بعد بھی حدیث کیسا کی صرف تلاوت سننے سے. صلوات پڑھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسجدوں میں حدیث کیسا کی تلاوت ہو تو موبائل نہیں چلایا جاتا, حدیث کیسا بغور سننا چاہیے. وہ لا مذہب ہے, مسلمان نہیں ہے, لیکن صرف سن رہا تھا, اللہ نے اسے شفا دی. اور ہم تو شیعہ حیدر فرقان اہل بیت کے ماننے والے ہیں, لہذا جب ہم سنیں گے اور عقیدت کے ساتھ سنیں گے, چونکہ ہمارا عقیدت میں پختہ نہیں, اس کا عقیدہ پختہ ہو گیا تھا کہ اس کی سننے کی وجہ سے میں صحیح ہو رہا ہوں. جس دن یقین کامل ہو جائے گا نا تو اس دن بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی فائدہ پہنچا جائے گا. اب بات آ گئی تو کسی معصوم سے ہی, ایک شخص گیا کسی معصوم کے پاس, ان کا نام نہیں ہے پتہ, معصوم سے ہی روایت ہے. کہا جناب میں بہت دنوں سے پریشان ہوں, دعا لکھ دیجیے. امام نے کاغذ دیا, ایک دعا لکھی, اس کو باندھ کے دے دیا, کہا لو اس کو گلے میں پہن لینا. اور گیا تو واقعی وہ ٹھیک ہو گیا. بہت دن ہو گیا, کہا مولانا آخر لکھا کیا تھا, بڑی اچھی دعا ہے, ایک بار دیکھ لیتا ہوں. جب کھولا تو اس میں کیا لکھا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. کہا بس یہ بسم اللہ لکھا ہے امام نے, دوڑا ہوا آیا. کہا مولانا صرف بسم اللہ لکھ کے آپ نے مجھے دے دیا تھا. کہا مولانا نے کیا کہا, کہا بس تیرے اور میرے میں یہی تو فرق ہے, اگر تیرا بھی یقین بسم اللہ ویسا ہی ہوتا جیسا میرا ہے تو وہی بسم اللہ تجھے فائدہ پہنچاتا. مسئلہ ہے کہ تو بسم اللہ کو سمجھ ہی حقیر رہا ہے. جس دن تو یقین کے ساتھ بسم اللہ کو سمجھ لے گا, بس تیری تمام بیماریوں کی جو ہے وہ شفا بسم اللہ ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد یہ حدیث کیسا جو ہمارے سامنے آئی ہے, اس کے دو راوی ہیں. ایک راوی کون ہے, جناب جابر ابن عبداللہ انصاری, اور دوسری خود شہزادی کی ذات ہے. کچھ حدیث کے سامنے دیکھا ہوگا شروع خاص ہوتی ہے رویان فاطمہ الزہرا, اور کچھ حدیث کے ساتھ کیا ہے ان جابر ابن عبداللہ انصاری. لہذا دونوں سے روایت ہیں, ان جابر ابن عبداللہ انصاری سے بھی, اور لیکن ان سے بھی جو روایت ہے وہ بھی ڈائریکٹ جناب زہرائی سے ہے. ان جابر ابن عبداللہ انصاری ان فاطمہ الزہرا, ایسا نہیں کسی اور سے. یہ کون ہے؟ اچھا نام اب صحابی کا آ گیا تو تھوڑی سی باتیں پہ بھی ہو جائے. اللہ نے مطلب بہت جلیل القدر صحابی ہیں رسول اسلام, جنہوں نے 5 اماموں کا دور دیکھا ہے, 5ویں امام تک زندہ رہے, اور ان کی شخصیت کے کیا کہنے کہ رسول اسلام کی خدمت میں جب آئے تو کہا جابر تو اتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ تم میرے 5ویں جانشین سے ملاقات کرے گا, اور دیکھنا جس جانشین کا نام میرے نام پہ ہو اس کو میرا سلام پہنچا دینا. اور 5ویں امام کی زندگی تک رہے, اور 5ویں امام سے جب ملاقات ہوئی تو پھر ان کو رسول اسلام کا سلام پہنچایا. ایک تو یہ ہے. دوسری فضیلت کیا ہے, دوسری فضیلت یہ ہے کہ قبر حسین کا جو سب سے پہلا مجاور ہے وہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہے, جو 17 صفر کو غالباً کربلا مولا پہنچ گئے تھے, اور اس کے بعد سے پوری حیات جب تک زندہ رہے قبر حسین کے مجاور بنتے رہے.
یہ شخصیت ہے جناب جابر کی. اچھا اب روایت ہوتی ہے لیکن حدیث کیسا وجود میں کیوں آئی؟ اب بات سے بات نکلتی جا رہی ہے. حدیث کیسا وجود میں کیوں آئی؟ اللہ نے محترم حدیث کیسا سے پہلے کا واقعہ کون سا ہے؟ حدیث کیسا سے پہلے کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اسلام کے پاس نصارہ نجران آ کے کئی دنوں سے ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، نجران کے نصارہ، اور ڈیبیٹ چل رہی ہے دونوں میں رسول میں ان کے میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نبی ہمارا کہہ رہا ہے نہیں اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں. اب بہت ڈیبیٹی تمام دلیلیں دیتی نبی خدا نے محمد مصطفیٰ نے. تمام دلیلوں دینے کے بعد سے وہ ماننے کو راضی نہیں تھے، تو اللہ نے کہا دیکھو یہ ایسے نہیں مانیں گے. پھر وہی آیت آئی جاؤ ان سے کہہ دو کہ کل مباہلہ کریں گے. یہ کل کیا کریں؟ یہ کل اپنے نفسوں کو لے کے آئیں، آپ اپنے نفسوں کو لے کے جائیے. یہ کل اپنے بچوں کو لے کے آئیں، آپ بیٹوں کو لے کے آئیں، آپ اپنے بیٹوں کو لے کے جائیے. کل یہ اپنی عورتوں کو لے کے جائیں، آپ اپنی عورتوں کو لے کے جائیے. اب یہ قرآن کی آیت تو آئی، پیغمبر نے کہہ دیا نصارہ سے کہ کل ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، کل تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئیں گے. تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو. کیا کیا جائے گا؟ مباہلہ کیا جائے گا ایک دوسرے پہ، اللہ کی لعنت کی جائے گی. اچھا اللہ کا نبی کہہ کے تو آ گیا، اور اللہ نے قرآن میں کیا بھیجا ہے؟ ابناءنا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. اب نبی بیٹے کہاں تلاش کرے؟ بھائی نبی کے کوئی ذاتی بیٹا تو ہے موجود ہے نہیں. اس کے بعد سے نساءنا نساءکم جمع کیسے گا ہے؟ ایسا نہ ہو کل بہت ساری ایسی ایری غیری عورتیں تیار ہو جائیں مباہلے میں جانے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ اور پھر انفسنا انفسکم مجھے کہیں بہت سارے اور جو ہیں وہ یہ کہیں گے نا کہ جب تلوار چلانے کے بعد تو ہمیں لے جاتے تھے، جب چپ چاپ جائے کھڑے ہو کے صرف بددعا کرنا ہے تو اپنے بھائی کو داماد کو لے کے جا رہے ہو. لہذا اللہ نے بھی انتظام کیا. دیکھیے توجہ رکھیے گا. اب نبی آئے کس کے گھر؟ فاطمہ الزہرا کے گھر. اور آنے کے بعد سے کیا کہا؟ بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، لاؤ وہ یمانی چادر جو جناب زہرا کی یمانی چادر تھی. شہزادی کونین نے یمانی چادر دی نہیں بلکہ نبی کے جسم پہ ڈالی، نبی کے جسم کو ڈھانپا، اڑا دیا. عزیزان محترم ابھی نبی نے کیا کہا تھا؟ میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. امام حسن آئے، آنے کے بعد سے اماں کو سلام کیا، درس دیا کہ جو بھی باہر سے اندر داخل ہو، توجہ کیجئے، اس پہ لازم ہے کہ پہلے وہ سلام کرے. جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس پہ ضروری نہیں ہے، جو باہر سے داخل ہو رہا ہے وہ اندر بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. آ کے جناب زہرا کو سلام کیا، اور زہرا نے جواب کیسے دیا؟ کیا کیا لفظ کہے ہیں؟ قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یعنی جب بچے سلام کرے تو دعائیہ کلمات سے ان کو نوازیے. شہزادی نے کہا کہ نہیں کہا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. اللہ نے محترم اور پھر امام حسن نے کہا میں تو اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، نانا کی خوشبو. شہزادی کو کہنا چاہیے تھا بیٹا نانا تو بدن میں ذوق محسوس کر رہے ہیں، لہذا بستر میں ہے ان کو چھوڑ دو، وہاں مت جاؤ. لیکن شہزادی نے راستہ بتا دیا کہ جاؤ وہاں لیٹے ہیں. اور امام حسن پہنچے، کہاں آ جاؤں؟ رسول کو کہنا چاہیے تھا بیٹا ابھی تھوڑا سا بدن میں تکلیف ہے، بعد میں آنا. لیکن شہزادی نے جیسے کہا نہیں تشریف لے آئیے آئیے. چادر وہی ہے جب رسول اسلام نے اڑا تھا تو مکمل ہو گئی تھی. اب امام حسن آئے، اس نے امام حسن کو جگہ دے دیا. تھوڑی دیر بعد امام حسین آئے، وہی مسئلہ جو امام حسن کا تھا. کہا نانا وہاں لیٹے، یہ بھی گئے. کہا نانا سلام کیا، جواب ملا. کہا میں آ جاؤں؟ کہا آ جاؤ بیٹا. ابھی چادر 2 آدمی کے برابر تھی، اب حسین گھسے 3 اس چادر کے اندر آ گئے. عزیزان محترم مولا آئے، امام علی شوہر ہیں، آ کے سلام کیا کہ نہیں کیا تھے کے سامنے؟ شہزادی کو سلام کیا کہ نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیویوں کو سلام کر سکتے ہیں. سلام کرنے سے اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ایسا مت سوچا کرو کہ جہاں بھی سینہ تن کھڑے ہو کے آگے بیوی سلام کرے، نہیں، ضروری نہیں ہے. کیونکہ مولا دکھا رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ تربیت ہے. آ رہے تو سلام کر رہے نہیں کرے. شہزادی کو سلام کیا، شہزادی سے پھر شہزادی امام علی نے بھی یہی پوچھا، کہا جائیے وہاں ہے. امام علی بھی چلے گئے. اچھا چلیے ان لوگوں کا الگ مسئلہ تھا. شہزادی خود تو پتا تھا کہ بابا کے جسم میں ذوف ہے، بدن میں ذوف ہے، لیکن شہزادی بھی پہنچ گئی. کہا مجھے بھی بلا لیجیے. سلام کیا، جواب ملا. کہا آ جاؤ.
चादर एक थी भैया, माने चादर एक ही तो थी, जो ज़हरा उड़ती थी वो इतनी बड़ी थोड़ी थी। लेकिन रसूल आए, रसूल को लिया, हसन आए, हसन को लिया, हुसैन आए, हुसैन को लिया, ज़हरा आई, ज़हरा को लिया, अली आए, अली को लिया। हमारे लिए तो मिसाल बनी है कि पैर उतना ही फैलाओ जितनी चादर हो। लेकिन अहले बैत वो है कि जब चादर के अंदर चले जाए तो चादर खुद अपना दामन फैला के उनको अपने अंदर ले लेती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। पंजतन जब चादर में आ गए, एक खातून और बढ़ी, कहा या अल्लाह के नबी क्या मैं भी आ जाऊं? आवाज़ नबी आई कि इन्नके अलल खैर, अंत अलल खैर, तुम खैर पे तो हो लेकिन चादर के अंदर नहीं दाखिल हो सकती। यहाँ मसला अहले बैत का है, जो बीबी खैर पे थी वो तो अहले बैत में आ नहीं सकती, जो शर पे थी वो कहाँ से? मोहम्मद वाले चूंकि उनको तो सर्टिफिकेट मिल गया ना कि तुम तो खैर पे हो, लेकिन चादर में दाखिल नहीं हो सकती हो। अज़ीज़ान मोहतरम, अब लोगों को लगा अहले बैत जो घर में रहने वाले हैं वो हैं। अल्लाह ने उन्हें बता दिया कि जो ईंटों से, गारों से, मिट्टी से घर बना है उस घर की बात नहीं हो रही है। इसलिए अल्लाह ने इंतजाम किया, कहा इन ईंटे वाले घर में एक और चादर का घर बनाओ। इस ईंट वाले घर में एक और चादर का घर बनाओ ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि इस ईंट वाले घर में रहने वाले अहले बैत नहीं है, जो चादर के अंदर आ गए वो अहले बैत हैं। जो चादर वाले घर में आ गए वो अहले बैत हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब ये अहले बैत चादर के अंदर आ गए, ऐसा नूर उठा जमीन से आसमान की तरफ के फरिश्तों की आंखें चौंधियाने लगी। फरिश्तों की आंखें चौंधियाने लगी। भैया ये जो जनाब जिब्राइल जैसा फरिश्ता कि जो रोज देख रहा है सब, वो कह रहा है परवरदिगार ये क्या हो गया? अच्छा, अल्लाह ने तारुफ भी क्या कराया, 12 आप सुनते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे गोशे की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। अल्लाह ने मोहतरम क्या अल्लाह ने फरमाया, हुम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। क्या है इसमें? फातिमा है, फातिमा के बाबा है, फातिमा के शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। चलिए फातिमा है ठीक है, फातिमा के बाबा है ठीक है, और फातिमा के शौहर है ठीक है, लेकिन यहाँ पर लफ्ज आया है बनुहा, बच्चे दो हैं चादर के अंदर। तवज्जो कीजिए, दो ही तो है इमाम हसन हुसैन। और अरबी में तस्निया के लिए अलग इस्तेमाल होता है सिगा, जमा के लिए अलग इस्तेमाल होता है। कोई उर्दू नहीं है कि बहुत यतीम जबान है कि दो के लिए भी वही इस्तेमाल हो और चार के लिए भी वही इस्तेमाल हो, है कि नहीं? अरबी में तस्निया वाहिद, तस्निया जमा तीन अलग अलग है। एक के लिए बोलने के लिए अलग है, दो के लिए अलग सिगा है। तो अल्लाह को बोलना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? इब्नान, लेकिन क्या बोल रहा है अल्लाह? बनून, जमा का सिगा इस्तेमाल कर रहा है। यानी अल्लाह बताना चाहता है देखो बज़ाहिर दो बेटे चादर में हैं, मैं जमा का सिगा इसलिए बयान कर रहा हूं कि यहाँ दो हैं, लेकिन पाक जितने भी ज़हरा की नस्ल से आने वाले इमाम होंगे सब मासूम होंगे। सारे बेटों को शामिल किया जा रहा है बनून में, इसलिए जो पाक का लफ्ज़ है वो 14 मासूमीन के लिए, 12 इमाम के लिए है। अल्लाह ने मोहतरम लिहाजा क्या लफ्ज़ आई, हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा। अल्लाह ने मोहतरम अच्छा जो आयत पढ़ी उसको तस्वीर नहीं पढ़ते। अजीजों सब लोग आ रहे हैं, थोड़ा पीछे आइए, हम बहुत आगे लेकर तो आयत में तस्वीर करना है ना। सब लोग आ रहे हैं, अल्लाह करे आइए तशरीफ लाइए, अल्लाह के नबी कर आइए, इमाम हसन है कहा आ जाइए, इमाम हुसैन का आ जाइए, मौला अली का आ जाइए। ज़हरा ने जब चादर को कोना पकड़ा, कहा मेरे बाबा क्या मैं चादर के अंदर दाखिल हो जाऊं? अभी तक हसन के लिए कहा आ जाओ, हुसैन के लिए कहा आ जाओ, अली के लिए कहा आ जाओ, अब लहजा बदला, कहा ज़हरा तुम जल्दी आओ ताकि आसमान से आयत चले। अब ऐसे ठंडे होकर सुनेंगे तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। लिहाजा इधर अल्लाह के नबी ने कहा
ادھر زہرا داخل ہوئی، ادھر آسمان سے جبرائیل آیت لے کے چلے عزیزان محترم. اور اس آیت کے آنے کے بعد سے 6 مہینے مسلسل پیغمبر اسلام جناب زہرا کے دروازے پہ جا کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. میں کہوں گا یا اللہ کے نبی آخر یہ علل اعلان سلام کیوں کر رہے ہیں؟ اب یا اللہ کے نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو میں کسی گھر سے آ رہا ہوں اور کہیں پہ آ کے کسی گھر پہ سلام کر رہا ہوں، دنیا دیکھ لے جہاں سے میں آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے، جہاں میں جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہے. جس گھر پہ میں سلام کر رہا ہوں وہ اہل بیت ہیں اللہ نے محترم. لہٰذا علل اعلان سلام کیا تھا کہ دنیا دیکھ لے کہ در فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے، در فاطمہ کی فضیلت کیا ہے. اللہ نے محترم چونکہ نبی معصوم ہے، نبی کو پتا ہے کہ اس در پہ کیا ہونے والا ہے، اسی لیے اس دروازے پہ آ کے سلام کر رہا ہے جس دروازے پہ نبی نے 6 مہینہ مسلسل سلام دیا اسی دروازے پہ دشمن آگ اور لکڑی لے کے آ گئے. باتیں بہت ساری کرنی تھی جانے میں لیکن کیونکہ موسم بھی ایسا ہے اور آپ کا مزاج بن گیا ہے کہتے ہیں سننے کا زیادہ پسند. عزیزو اس دروازے پہ آگ اور لکڑی لے کے آ گئے جس دروازے پہ نبی سلام کیا تھا. اللہ نے محترم کتاب کا نام بتا رہا ہوں اس کو مطالعہ کیجیے گا. سلیم ابن قیس ہلالی کتاب، خود یہ تابعی ہیں، امام مولا علی کے صحابی ہیں، انہی کے نام پہ کتاب ہے سلیم ابن قیس ہلالی، اردو میں بھی ہے. پڑھیے کیا کیا گیا جناب زہرا کے ساتھ اور مولا کے ساتھ بالغ فرق کرا رواں اگر دل نہ کانپ جائے تو پھر کہیے گا. ایک دو باتیں اسی کتاب سے میں آپ کو پیش کروں اور تمام کروں. عزیز جب رسول اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے اب ظلم اٹھانے کی باری آئی، جبراً لوگوں سے بیعت دی جانے لگی، مولا کائنات کا دباؤ بنایا جانے لگا، پریشر بنایا جانے لگا. کہا علی کو بلاؤ، علی سے بیعت دینی ہے. مولا کیسے کسی کی بیعت کر دیتے؟ علی نے پوری کوشش کی. رسول اسلام نے وصیت کر رکھی تھی یا علی اگر مسلمان آپ کا ساتھ دیں تو آگے بڑھے گا، اگر مسلمان آپ کا ساتھ نہ دیں تو صبر کر لیجیے گا. آپ کو پتا ہے کتنے مسلمان علی کے ساتھ کھڑے تھے؟ روایت کہتی ہے کہ صرف 4 صحابی رسول علی کے ساتھ کھڑے تھے، باقی سب خلاف. پہلے دن علی نے اعلان کیا، گھر گھر جا کے لوگوں سے کہا کہ تمہیں غدیر خون نہیں یاد ہے کہ رسول نے مجھے تم لوگوں کا آقا اور مولا بنایا تھا. گھر گھر جا کر مولا نے 3 دن تک کہا. پہلے دن بھی 40 صحابی آئے، دوسرے دن بھی 40 صحابی آئے، تیسرے دن بھی 40 صحابی آئے، 5ویں کو اضافہ نہیں ہوا. اب علی نے دیکھا کہ رسول کی وصیت کی صبر کرنا، علی گھر میں جا کر بیٹھ گئے. اب ان کو لگا کہ علی نہیں آئیں گے، اس لیے کہ علی جب تک بیعت نہیں کریں گے تب تک معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. عزیزان محترم آپ سنیں گے انفذ نامی غلام تھا ان لوگوں کا، اس ملعون کو پہلے بھیجا، ہداؤ کرو کہ علی کو بلا رہے ہیں. وہ آیا، کہا علی آپ کو بلایا جا رہا ہے. دروازے میں دخل بات کیا، مولا نے اندر سے کہا جاؤ کہہ دو کہ میں نہیں آؤں گا. اللہ نے محترم دوبارہ پھر ایک ٹیم آئی، اس نے دخل بات کیا، مولا نے پھر منع کر دیا. اب کیا ہوا؟ اب بڑے بڑے نامور چلے، ساتھ میں آگ اور لکڑی لے کے چلے. اللہ نے محترم زہرا کے دروازے پہ آ گئے، لکڑی زہرا کے دروازے پہ لگا دی، آواز دی کہ اگر علی کو باہر نہیں نکالو گے تو ہم اس دروازے میں آگ لگا دیں گے. علی اٹھ کے جانا چاہتے تھے کہ زہرا نے علی کو بٹھایا، کہا اے میرے والی و وارث، اے میرے ولی خدا، آپ یہاں بیٹھیں، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. اللہ نے محترم زہرا دروازے پہ آ گئی. آنے کے بعد سے کہا 2-3 جملے کہے، کہا کہ تم اس دروازے پہ آگ لگا دو جس میں حسن و حسین رہتے ہیں. سامنے سے جواب آیا کہ اگر علی باہر نہیں نکلیں گے تو ہم اس دروازے میں آگ لگا دیں گے.
अज़ीज़ान मोहतरम, ज़हरा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अली बाहर नहीं जाएंगे। लो दरवाजे में आग लगा दी गई, ज़हरा दरवाजे के पीछे खड़ी थी। अज़ीज़ान मोहतरम ने दरवाजा जला ना, दरवाजा जल के जब हल्का हुआ, एक मलऊन ने दरवाजे पे ऐसा पैर मारा कि दरवाजा टूटा। ज़हरा ने चाहा कि दरवाजे को हाथ से थामा जाए, एक मलऊन ने ज़हरा के पहलू में ऐसा पैर मारा कि ज़हरा जमीन में गिर गई। आगे सुनोगे, एक उसी कुनफुस के अल्लाह ने मोहतरम कमर में ताजियाना था, मलऊन ने ताजियाना वहां से लिया, ताजियाना लहरा के ज़हरा के बाजू पे मारा। रिवायत कहती है कि ज़हरा के बाजू पे ऐसा निशान पड़ा कि ज़हरा इस दुनिया से रुखसत हो गई, वो निशान खत्म ना हुआ। ये मौला के पास आ गए, अरे अली के गरिबान को पकड़ लिया, रस्सियों का फंदा डाला, अली को खींचते हुए ले जा रहे थे। सुनोगे, एक मरतबा ज़हरा ने अली के दामन को पकड़ लिया, मलऊन खींच रहे थे, ज़हरा जमीन में खींचती चली जा रही थी। जब हाथ ना छूटा, कुनफुस मलऊन फिर ताजियाना निकाला, ज़हरा के हाथ पे मारा। अब ज़हरा का हाथ छूटा, अली को बाहर लेके आ गए। अज़ीज़ान मोहतरम, मोहसिन शहीद हो गए। एक मरतबा ज़हरा बाहर आ गई, बाहर आने के बाद से एक जुमला कहा, अगर अबुल हसन को ना छोड़ोगे हम अपने सर के बाल बिखरा देंगे। रिवायत कहती है इस जुमले का सुनना था, मस्जिद नबवी बुलंद होने लगी। हाय रे कराम ज़हरा, मलऊनों ने अली को छोड़ दिया। मैं कहूँगा अल्लाह, अरे ज़हरा ने सिर्फ कहा था, मस्जिद नबवी बुलंद होने लगी। सानिया ज़हरा, अरे जब हुसैन शहीद कर दिए गए, सर से चादर उतार ली गई। तो कलमा गो आए, दर बचाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में, गम बटाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में, गम बटाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में, गम बटाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में, गम बटाने कोई नहीं आया। क्या वो इस्लाम का ही मरकज़ था? क्या वो इस्लाम का ही मरकज़ था? क्या वो इस्लाम का ही मरकज़ था? क्या मदीना मरकज़ का? क्या वो इस्लाम का ही मरकज़ था? क्या वो इस्लाम का ही मरकज़ था? क्या मदीना था वो मोहम्मद का? लग रहे थे जहां में ज़हरा के, ताज़ियाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में, गम बटाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में, गम बटाने कोई नहीं आया। रस्सियाँ थी अली की गर्दन में, रस्सियाँ थी
رسیاں تھی علی کے گردن میں، لوگ بازار سے گزرتے تھے، سب تماشائی بن کے تکتے رہے، سب تماشائی بن کے تکتے رہے، پر چھڑانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا برے مدینے میں، غم بٹانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا برے مدینے میں، غم بٹانے کوئی نہیں آیا، گھر جلا قتل ہو گئے محسن، 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 مصلیہ سیدہ کی ٹوٹ گئی، پھر بھی کہتے ہو تم کہ زہرا پر، پھر بھی کہتے ہو تم کہ زہرا پر، دل میں ڈھانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا برے مدینے میں، غم بٹانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا برے مدینے میں، غم بٹانے کوئی نہیں آیا، خود ہی چننے لگی نبی زادی، 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 فکر تحریر اپنے بابا کی، مصطفیٰ کی سند کے ٹکڑوں کو، مصطفیٰ کے سند کے ٹکڑوں کو، جب اٹھانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا برے مدینے میں، غم بٹانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا برے مدینے میں، غم بٹانے کوئی نہیں آیا، ہر ستم فاطمہ پہ ڈھایا گیا، 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 جلتا دروازہ بھی گرایا گیا، اپنے مہدی کو دی صدا اس نے، اپنے مہدی کو دی صدا اس نے، جب بچانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا برے مدینے میں، غم بٹانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا برے مدینے میں، غم بٹانے کوئی نہیں آیا، آٹھ شوال کو ہوئی اکبر، 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 شہادت نبی کی بیٹی کی، گر رہا تھا مزار بی بی کا، گر رہا
مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا فاطمہ کا گھر مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا گھر جلانے تو کلمہ گوئے در بچانے کوئی نہیں آیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا جدک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الفقراء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس المسلمین والمحمود یا مورث شرف الجواد فی یوم الجزاء یا ولد سند موسى الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب النصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام زران آدر، عجل اللہ تعالیٰ فرق صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا من اوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.